بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. ہم ایشوز کو ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن میں کون کون سے ایشوز ہیں، پاکستان کن کن ایشوز سے گزر رہا ہے، وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج اس سٹیج پر ہے جہاں پر ہم خود سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. آج کچھ چیزیں ظاہر ہے ایک نیگیٹیوٹی چلتی آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے اس میں گورننس اچھی ہو ہی نہیں رہی، اس میں مسائل کا انبار ہے، اس میں پرابلمس ہی پرابلمس ہیں، اور ہم ان پرابلمس کو کسی طور بھی ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے. بہرحال آج کی جو ہماری جو پریزنٹیشن ہے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے کچھ ہائیز بھی بتائیں، کچھ پلس بھی بتائیں، ہم اپنے جو ایڈوانٹیجز ہیں ہمارے ہم وہ بھی بتائیں. شروع پھر مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں شروع نیگیٹو سے ہی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے بعد پریزنٹیشن میں ہم کچھ اپنے جو ہائیز ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی پریزنٹیشن ہم کوشش کریں گے کہ ہم پھر بھی احاطہ کر سکیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے تو کیا ہم واقعی ڈیولپمنٹ کی سیڑھی پر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بلڈنگ چیلنجز. ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جو مسائل آئے ہیں، بیسیکلی تو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ہی نہیں. ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے پالیٹکس کے بارے میں. ہم لوگ بس ویسے ہی تکے کے ساتھ کوئی ایک پارٹی جوائن کر لیتے ہیں، یا اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں جس پارٹی کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ خود بھی اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. ہمارے اپنے کوئی نظریات نہیں ہوتے، ہمارے بڑوں کے بھی کوئی نظریات نہیں تھے. بس انہیں ایک بندہ اچھا لگا، اس کے ساتھ چل پڑے. انہیں 10 بندوں نے کہا یار ہمارے ساتھ آ جاؤ، وہ اس کے ساتھ چلے گئے. اور اس طرح وداؤٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. ویسے بھی دنیا کی وہ ساری مملکتیں، وہ سارے ملک، وہ ساری نیشنز جہاں پر ڈیموکریسی کی بجائے ڈکٹیٹرشپ نے زیادہ وقت گزارا ہو، وہاں پر پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا پنپنا، ان کا ڈیولپ ہونا، ان کا فلرش کرنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سین رہا کہ ڈیموکریسی اگر آئی بھی تو بہت کم وقت کے لیے، اور جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی وہ زیادہ وقت کے لیے آئی. اور اس طرح وہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، وہ جو لوگ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں سے گزرتے ہیں، اور ڈیموکریٹک پروسیس میں سے گزر کے وہ خود اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا اردو میں کہ کندن کر لیتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، اس پروسیس کا بار بار حصہ بنتے ہیں. جب آپ کسی پروسیس کا بار بار حصہ بنتے ہیں آپ کو خود سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ if you have wronged me once I'll blame you, but if you have wronged me twice I should blame myself. کہ ایک دفعہ تو ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھے کوئی میرے ساتھ غلط بات کی یا میرے ساتھ زیادتی کی تو ٹھیک ہے، مجھے تمہیں بلیم دینا چاہیے. لیکن اگر دوسری دفعہ بھی میں پھر تمہارے چنگل میں آ جاؤں، پھر تمہاری بات مان لوں، تو پھر مجھے بلیم دینا چاہیے. مجھے اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں کسی اور کو بلیم کروں. تو آج ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی جو ری بلڈنگ ہے اور اس کے جو چیلنجز ہیں ہم ان کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں. بہت لمبی لسٹ ہے، بہت ہی لمبی لسٹ. ہم کس بات کا رونا روئیں گے؟ ایجوکیشن، ہیلتھ،
सेफ्टी, शेल्टर, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसीज, हमारे दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी एंड सो ऑन, कितनी ऐसी बातें हैं, टेररिज्म, फिरका परस्ती एंड सो ऑन, मतलब आप यू नेम इट एंड वी हैव दैट इवल। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इनको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर लेते हैं, फिर कभी मौका मिला तो बाकी भी डिस्कस कर लेंगे। जो लिस्ट पे सबसे पहली है चीज वो परवेसिव करप्शन है। हम करप्शन का बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं कि करप्शन एक ऐसा मेनेस है, एक ऐसा नासूर है जो हमारे मुआशरे को बहुत बुरी तरह डस रहा है। हर बंदा पैसे की दौड़ में इस तरह इन्वॉल्व हो चुका है कि उसे इस बात का कोई होश नहीं है कि पैसा ठीक तरीके से आ रहा है या गलत तरीके से आ रहा है। पैसा आ रहा है, उसको आना चाहिए क्योंकि ये स्टेटस सिंबल है। लोग, मैं जितने मर्जी गलत काम क्यों ना करूं, अल्टीमेटली लोग मेरी इज्जत ही करेंगे। ठीक है, मुंह पे करेंगे, बाद में ना करें, हु केयर्स। और फिर होते 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 आप डॉन भी होते हैं तो उसके बावजूद लोग आपको सलाम करते हैं। वही डॉन जो हैं वो पॉलिटिशियंस भी बन जाते हैं, वही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में भी तब्दील हो जाते हैं या ब्यूरोक्रेट्स डॉन्स में तब्दील हो जाते हैं एंड सो ऑन। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तो जनाब, परवेसिव करप्शन, इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस है ना हमारा डायलेमा ये, कि हमारे पॉलिटिशियंस ने अभी तक पॉलिटिक्स नहीं सीखी। वो इंडिविजुअल मफादात की, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की पॉलिटिक्स करते हैं। लोगों के लिए पॉलिटिक्स करना उन्हें अभी तक नहीं आया, इसलिए वो किसी स्कूल का हिस्सा ही नहीं रहे, वो किसी ऐसे स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कभी किताबें पढ़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी जो इतने मज़ाहिब आए ना उनको समझने की कोशिश की, और ना ही जो यहाँ के लोगों ने बहुत सारे मुआशी असूल बताए, रहने सहने के दूसरे असूल बताए, कभी उनको देखने की कोशिश की या उनको समझने की कोशिश की। किताबें कौन पढ़े यार, बहुत ही मुश्किल काम है। ऑन दी अदर हैंड, अब इनवेरिएबली दूसरे मुल्कों की मिसाल ले लीजिए। मैं कुछ दिन पहले टीवी पे देख रहा था कि इंडिया में अब तक जो प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं उनमें से 3 तो मुसलमान थे, तीनों डॉक्टर्स थे। सिर्फ एक साहब ऐसे मुझे नजर आए जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी। अदरवाइज आप इमेजिन करें कि कैसे कैसे लोग हैं, उन्होंने कितना काम किया है, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनकी इतनी किताबें हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे, और उसके बाद उन्हें ऑनर किया गया और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। और हमारी प्रेसिडेंसी की हिस्ट्री इट्स सो चेकर्ड कि हमें खुद भी बताते हुए हो सकता है शर्म आए। आप भी जानते हैं कि प्रेसिडेंसी में या ये जो प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं उनकी लेगेसी क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, और अल्टीमेटली उन्होंने इस कौम को दिया क्या। इनइफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज, एथनिकली डिवाइडेड नेशन, अनप्रोडक्टिव फॉरेन पॉलिसी एंड persistent इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हमारा आज का एजेंडा भी है और हाईलाइट भी है। इन्हीं के अंदर रहते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम ड्वेल करें, हम डिस्कस करें उन हालात को कि हम इस स्टेज पर क्यों पहुंचे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इनएक्शन, ये मैं शुरू इसलिए यहां से कर रहा हूं कि ये एक रिपोर्ट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको मैं
شیئر کرتا ہوں. 2-3 لائنیں ہیں. اور کرپشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اگر وہ لوگ جنہوں نے کرپشن روکنی ہے وہی کرپشن میں انوالو ہو جائیں گے تو پیچھے کیا رہے گا؟ جوڈیشری دی 3rd موسٹ کرپٹ سیکٹر ان پاکستان. 86% of those surveyed by Transparency International reported having to produce bribes to secure themselves a fair trial or to have their complaints addressed. Even یہ کہنے کے لیے کہ یہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور اگر آپ کی کوئی کمپلینٹس ہیں ان کو ایڈریس کروانے کے لیے بھی آپ کو برائب کرنا پڑتا ہے. اور حالات یہاں تک ہیں کہ ججز ایٹ ٹائمز آپ کے ساتھ خود بھاؤتاؤ کرتے ہیں. وہ آپ سے خود کہتے ہیں کہ میں اتنے پیسے لوں گا آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے میں. کین یو امیجن؟ آئی ایم این آئی وٹنس کہ یہ ہوا. اور اسی طرح ہوا کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا، یہ کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا. تو جہاں پر صورتحال یہ ہو وہاں پر آپ خود بتائیے کہ باقی ادارے جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا. In 2008, Transparency International ranked Pakistan as the 138th most corrupt out of 179 countries. اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. مجھے اس میں پتہ نہیں کیوں ابھی بھی شک ہے کہ 2008 میں یہ 138th موسٹ کرپٹ کیسے تھی. 179 میں. اس کا مطلب ہے پہلے 40-50 میں اس کا نمبر ہی نہیں تھا، اور آج ہم کہتے ہیں کہ یہ 43rd موسٹ کرپٹ کنٹری ہے. ذرا آپ بھی چیک کیجئے گا. میں بھی اس کو دوبارہ ایک دفعہ چیک کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ کیا واقعی ایسا تھا کہ 2008 میں ہم 138ویں نمبر پر تھے اور ابھی ہم 43rd نمبر پہ آ گئے ہیں 179 کنٹریز میں سے. اتنا فرق پڑا ہے، اتنی زیادہ کرپشن کا والیوم ہوا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمیں کہاں سے اٹھا کے وہ اوپر جی یہ موسٹ کرپٹ کنٹریز میں اب اتنے نمبر پر آ گئے ہیں. تو ضرور دیکھیے گا آپ بھی، میں بھی اس کو ایک دفعہ ضرور چیک کروں گا. ایشوز چل رہے ہیں ڈسرپشن آف بیلنس ان دی پاور سیکٹر. اچھا یہ میں صرف اس لیے لکھ رہا ہے 2. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ آئی، اور 18th امینڈمنٹ میں یہ پیپلز پارٹی کا بڑا کام تھا. پیپلز پارٹی کا اپنا پریزیڈنٹ تھا، پیپلز پارٹی کا اپنا پرائم منسٹر تھا، اور کبھی بھی ایک پریزیڈنٹ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ڈمی پریزیڈنٹ ہو، جو کہ مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ کی، اور جو کچھ زیاد صاحب نے 2003 میں کیا تھا 17th امینڈمنٹ کے تھرو، کہ جس میں انہوں نے ساری پرائم منسٹر کی پاور جو تھیں وہ پریزیڈنٹ کو دے دی تھی، وہ ریپیل کر دیں، اور 18th امینڈمنٹ کے تحت وہ ساری کی ساری پاورز جو ایک ڈیموکریسی میں یا 1998 میں جو پرائم منسٹر کے پاس تھیں وہ ان کو دوبارہ پرائم منسٹر کو دے دی گئی. لیک آف ٹرانسپیرنسی ان دی پبلک پروکیورمنٹ پروسیس. پیپرا رولز کے ہوتے ہوئے بھی اس پروسیس میں اتنے گھپلے ہیں. ایک چھوٹا سا گھپلا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کہ میں اگر ایک وینڈر ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آ کے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اخبار میں اشتہار جو دینے والے ہیں، آپ نے یہ مشینز جو لینی ہے یہ لیجئے اسپیسیفیکیشن، اور اس اسپیسیفیکیشن کو اخبار میں چھاپ دیجئے. پوری دنیا میں سوائے میری کمپنی یا وہ کمپنی جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے جس سے میں مٹیریلز یا اکوپمنٹ لیتا ہوں، اس کے علاوہ اس اسپیسیفیکیشنز کی چیز یا پروڈکٹ کوئی اور بناتا ہی نہیں. اور میں آپ کو اتنے ملین اس کے دے دوں گا، اور بے تحاشا ایگزامپلز ہیں اس طرح کے. بڑے لیول پر تو آپ یہ دیکھیں فریگیٹ جب خریدے گئے ان کی خریداری میں گھپلے ہوئے، ایئر کرافٹ جب خریدے گئے وہاں پر گھپلے ہوئے،
ریلوے کے انجنز خریدے گئے، ان میں گھپلے ہوئے، تو بڑے لیول پر تو یہ ساری چیزیں دے آر ریمپنٹ. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس. مگر ایک چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ احتساب تو ہے نا. اگر اس دنیا میں ہم نے اچھے کام نہیں کیے اور ہم نے بہت زیادہ دولت اکمولیٹ کر لی، لوگوں کو تنگ کیا، رشوت لی، برے کام کیے، تو کہیں نہ کہیں تو پکڑ ہوگی نا. تو کیوں نہ اپنے آپ کو پریپیئر کیا جائے اچھے کاموں کے لیے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوپر دیکھیں، ہمیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے. برائبری a major obstacle in the effective and equitable provision of public services. Federal law permits open competition for government contracts, but state officials award in exchange for bribes. اب فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک ہے، یا فیڈرل لا جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو پروکیورمنٹس بھی کرنی ہے وہ انڈر دی رولز کرنی ہے. لیکن اگر وہ چیزیں انڈر دی رولز نہیں کی جاتی یا نہیں کی جاتی رہیں تو ہم نے کیا کر لیا؟ بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو اس میں سزائیں ہوئیں. باقی لوگ، کوئی پلی بارگین کسی نے کروا لیا، کسی کے جرائم پر ویسے پردہ پوشی کر لی گئی، اسے پردہ ڈال دیا گیا، اور کسی کے جو تھے وہ اوپن ہی نہیں ہوئے. آرمی سے بھی اب ظاہر ہے، آرمی ہمارا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آرمی کو ہم کبھی بھی چوتھے یا پانچویں پلر کے طور پر نہیں رکھتے. آرمی ایک آگزیلری ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے سارے فنکشنز پراپر طریقے سے نبھانے میں مدد دیتا ہے ایز این آگزیلری آفس. لیکن وہ پلر نہیں ہے. ایگزیکٹو آپ کا پلر ہے، لیجسلیٹو آپ کا پلر ہے، اور جوڈیشری آپ کا پلر ہے. میڈیا اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ انفارمل پلر ہے، لیکن ملٹری پھر بھی نہیں آتی. ریکرنگ سیزورز آف اسٹیٹ پاور. The military is Pakistan's most powerful institution and claims a role as the nation's almighty guardians. It harbors an intense mistrust for politicians and has repeatedly seized control of the state from elected officials, citing their incompetence and corruption. آرمی نے ہمیشہ پولیٹیشنز کے بارے میں ایک ہی بات کہی ہے: سارے انکمپیٹنٹ ہیں، سارے کرپٹ ہیں. جبکہ آرمی سیکرٹ کاؤ ہے. Failure of the military to denounce Musharraf's unconstitutional declaration of martial law in November 2007, though they disagreed with his actions, they did not want to infringe upon their rights to take control in the event of political failure in the state. ہو سکتا ہے کہ آرمی کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اسٹیٹ کے حقوق پر ڈاکہ ہے، اور مشرف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے باوجود کوئی بھی نہیں بولا. انہیں اپنی زندگیاں بھی عزیز تھیں اور اپنے کیریئرز بھی عزیز تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر ہم نہ بولے تو ہمیں لکریٹو پوسٹنگز بھی مل سکتی. مونوپولائزیشن آف اسٹیٹ بیوروکریٹک افیئرز. اسٹیفن کوہن نے دی آئیڈیا آف پاکستان میں ایک سینٹینس لکھا ہوا تھا. آئی تھاٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دی آرمی اپیئرز انیبل ٹو گورن پاکستان اٹ سیلف بٹ ول ناٹ الاؤ اینی ون ایلس دی اپرچونٹی ٹو ڈو سو ایدر. کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ آرمی کیپیبل نہیں ہے پاکستان کو رن کرنے کے لیے، لیکن وہ کسی اور کو رن کرنے بھی نہیں دے گی، وہ کسی اور کو حکومت کرنے بھی نہیں دے گی. یہ جو کلیش آف ٹائٹنز ہے نا، یہ جو سینگ پسا لیتے ہیں، یہی ان میں سے ایک سب سے بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج تک پاکستان میں سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکی. پولیٹیکل سٹیبلٹی تو رہی نہیں کبھی، اس لیے کہ پالیٹکس کو کبھی پنپنے ہی نہیں دیا گیا. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہی نہیں ہوئے، ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا گیا. اور اگر کچھ لوگوں نے کسی زمانے میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی کوشش کی تو یا ان کو مار دیا گیا یا ان کو سزائیں دے دی گئیں. سو اس طرح یہ انسٹیٹیوشنز جو تھے ان کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا.
آپ کی یونیورسٹیز میں اب یونینز نہیں ہوتی، یونینز کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. یہ نرسریز ہوتی تھیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی. یہاں سے لوگ سوچ لے کر نکلتے تھے کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے اس میں مسکرینٹس بھی ہوتے تھے، وہ ان لافل ایکٹیویٹیز بھی کر جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے لوگ جو اس رٹ کا حصہ ہیں، اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں اور اس میں اپنا پورا رول پلے کر رہے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اس لیے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپریٹو تھے. بعد میں آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئے. مونوپولائزیشن آف اسٹیٹ بیوروکریٹک افیئرز، یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا لیکن مجھے وہ اسٹیٹمنٹ اچانک میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ وہ اسٹیٹمنٹ شیئر کروں، پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ملٹری آفیشلز کانسٹیٹیوٹ این اوور ویلمنگ میجورٹی آف پوزیشنز ان سول سیکٹر جابس. کیوں؟ جب ملٹری کا اپنا ایک پرویو ہے، اپنی ایک باؤنڈری ہے، اپنی لمٹس ہیں، تو وہ ان لمٹ سے باہر کیوں نکلتی ہے؟ Zia passed legislation that gives army personnel precedence over civilians in consideration for government posts, which is still in effect today. Though things have changed a bit now after the advent of the political parties' governments in the last 6 years, the things have started changing positively. But still, in so many organizations, if you will find out that army officers, retired army officers are still manning those posts. Retired are even serving army officers. They are manning those posts. The total balance of its assets is US 20 billion, roughly 1/8 of Pakistan's GDP. کس چیز کا؟ جو آن کرتی ہے ملٹری، جو لینڈز اور ایسٹس آن کرتی ہے پاکستان کی جی ڈی پی کا 1/8. دیٹ اماؤنٹس ٹو $20 billion. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ ایسٹس ہیں جو صرف انہوں نے پرائیویٹ کمپنیز بنائی ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے. باقی جو لینڈ ان کی مرضی پر ہے یہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا. انیپٹیچیوڈ آف پولیٹیکل پارٹیز، اس میں ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلیم کرنا ہے. ان کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں تھا. اور ایپٹیچیوڈ کیسے ہوتا؟ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تو تھے ہی نہیں، لوگوں نے پالیٹکس کی تعلیم تو حاصل ہی نہیں کی. پولیٹیکل سائنس پڑھنا تو ویسے ہی فضول سمجھتے تھے. پبلک ایڈمنسٹریشن یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا. سو لوگوں نے یہ چیزیں تو پڑھی نہیں. جب یہ چیزیں پڑھی نہیں تو ان کو اویئرنیس کہاں سے آئے گی؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کامن گڈ کے کام کیا ہوتے ہیں؟ کمیونزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، اور جو مذاہب ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کبھی سوچ میں بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی. اب یہ جو انیپٹیچیوڈ والی بات ہے، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ایتھنو نیشنلزم کا تھا. ایتھنو نیشنلزم کہتے ہیں کہ جب پارٹیز جو ہیں وہ لسانی بنیادوں پر جھگڑنے لگیں، آپس میں بھی جھگڑنے لگیں اور ودن پارٹیز بھی اس قسم کے جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں. پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں یہ واحد ایسی جماعت تھی جو تھوڑی بچی رہی. دو اس کے فیکشنز ہوئے، چھوٹے چھوٹے فیکشنز ہوئے، لیکن یہ اس بری طرح ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوئی جس طرح دوسری پارٹیز جو ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئیں. اسائڈ فرام پی پی پی، ethno nationalism divides parties, and yes it does. When conflict arises within party breaks up instead of resolving issues. ایک فیکشن، دوسرا فیکشن، تیسرا فیکشن، چوتھا فیکشن، پانچواں فیکشن، اور اس طرح اس کے فیکشنز بنتے چلے جاتے ہیں. ہر دھڑا یہ سمجھتا ہے، ہر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ they are right, but somehow بجائے اس کے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پر کنٹمپلیٹ کریں، اس پر ڈسکشن کریں، برین سٹارمنگ کریں، وہ اپنا ایک علیحدہ دھڑا بنانے کو ترجیح دیتے ہیں. کرونک ہسٹری آف ملٹری لیڈرز ورسز انٹیپڈ لانگ ٹرم پوٹینشیل آف سویلین لیڈرز. کبھی آپ دیکھیں نا کہ جو ملٹری لیڈرز تھے
ان کا ایٹیچیوڈ اور ہسٹری میں ان کا مقام اور انٹیپڈ لانگ ٹرم پوٹینشیل آف سویلین لیڈرز. کہ سویلین لیڈرز مثلا اگر آپ یہاں پر بھٹو کی ہی اگزامپل دیں فار دیٹ میٹر, تو بھٹو نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی اس کو ایک طریقے سے سیبوٹاج کیا گیا. امریکہ نے اس کو سیبوٹاج کیا تھرو آرمی ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم, کہ وہ سارے اسلامی ممالک جو تھے ان کو وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے نیوکلیئر بامب بنانے کی انیشیشن کر دی تھی اور ایٹامک انرجی کا ایک کمیشن بنا دیا تھا جس میں کام مسلسل جاری تھا. یہ چیزیں ایسی تھیں جو کہ جو فورن کنٹریز تھیں, جو دوسری کنٹریز تھیں, جو پاورفل کنٹریز تھیں, ان کو یہ چیز بری طرح کھٹک رہی تھی. نہ انہوں نے پلیٹ فارم بننے دیا اور نہ اس وقت انہوں نے ایٹم بام بننے دیا. دو لیٹلی ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اب جو ایشوز ہیں نا, یہ ایتھنو نیشنلزم کے جو ایشوز ہیں, اب اس میں پنجابی, بلوچی, سندھی, پختون, یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. میں نے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیا, میں تو پنجابی ہوں, یا میں اردو اسپیکنگ ہوں, یا میں پشتون ہوں, یا میں بلوچی ہوں, یا میں سندھی ہوں, اور ہم نے اپنی اسی ایتھنیسٹی پہ بیس کرتے ہوئے باقی جو بھی لوگ تھے ان کو ہم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. Given their higher accessibility to education in comparison to the other ethno-linguistic groups, Punjabis have been able to monopolize high status positions within the state and the bureaucracy, causes much resentment in other groups who see no share of Punjabi success. اب اس میں جتنے بھی پروونسز ہیں اس میں سب سے بڑا اگر کوٹا سسٹم کو ہی لے لیا جائے, یہ کوٹا سسٹم آج سے بہت پہلے ابالش ہو جانا چاہیے تھا. جب یہ کوٹا سسٹم بنایا گیا تھا تو یہ صرف 10 سال کے لیے بنایا گیا تھا. آج اس کو تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں, 40 سال ہونے کو ہیں سوری, اور ان 40 سالوں میں ہم نے اس کوٹا سسٹم کو ابالش نہیں کیا. پھر پختون سیپریٹزم آ گئی. پختونز ان خیبر پختونخوا complain of underrepresentation in government and a lack of institutionalized Islamic law. They demand either an autonomous homeland of Pakhtunkhwa or a greater Afghanistan that would erase the Durand Line and unite the Pakhtun peoples dispersed between Pakistan and Afghanistan. چونکہ نیچرل ایلائز بنتے ہیں, وہ بھی پشتو سپیکنگ ہیں, یہ بھی پشتو سپیکنگ ہیں, تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ پختونخوا میں چل رہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم افغانستان کے ساتھ مل جائیں, ڈیورنٹ لائن بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل بھی جائیں گے. دی پاسبلٹی آف اے فیوژن آف پختون سیپریٹزم ود دی اسلامک ملیٹنسی brewing in the tribal areas of major concern to the state. یہ جو طالبان جو رول پلے کر رہے ہیں یا اسی طرح کے مختلف فیکشنز جو رول پلے کر رہے ہیں, اور اس میں جو سب سے اذیتناک بات ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے. غریبوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو بڑے لیول پر خود ہیں وہ تو کبھی اپنے بچوں کو اس میں شامل نہیں کرتے, لیکن غریب لوگ اپنے پیٹ کی خاطر اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. which has had extreme difficulties extracting these militants in their current numbers. بلوچ انسرجنسی, اب بلوچستان میں بھی یہی پرابلمز ہیں. بلوچستان از پاکستان's most ریسورس رچ پروونس, اور کل میں نے آپ کو ایک سٹوری بھی سنائی تھی اس کے بارے میں ایک لیکچر میں. کنٹیننگ لارج ریزروز آف کول اینڈ نیچرل گیس, دی اسٹیٹ ہیز کنٹرول آف دیز ریسورسز. اٹ ہیز میڈ مچ منی آف دیز آپریشنز بائی اٹریکٹنگ FDI
and has distributed them to much of the richer, higher status areas, but not to the Baloch. This has resulted in a renewed Baloch insurgency against the state which began in 2004. उसके बाद कुछ वाकयात بھی ایسے ہوئے, جیسے میں نے آپ سے کہا بگٹی صاحب کا قتل ہو گیا, وہ بھی ایک ایشو تھا, وہ بھی چلتا آ رہا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز تو ہمارے پاس ہیں, لیکن فائدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پنجاب اٹھاتا ہے یا دوسرے پروونسز اٹھاتے ہیں, ہم تو اس سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. لیکن کل جو سٹوری آپ کو میں نے سنائی تھی وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ تھی نا. اینی وے, اسلام واز مینٹ ٹو بی دی بائنڈنگ فورس, بٹ فار مینی ایتھنک ٹائز ہیو پرووڈ ٹو بی اسٹرانگر. دی آئی آف دی اسٹارم میں اوون بینٹ جونز نے لکھا کہ اسلام واز مینٹ ٹو بی دی بائنڈنگ فورس, لیکن ہوا کیا, جو ایتھنک ٹائز تھیں وہ زیادہ مضبوط ثابت ہوئیں, اور وہ ایتھنیسٹی پر ہم نے اپنے گروپس بنانے شروع کر دیے اور بانڈ توڑنے شروع کر دیے. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا بھی قصہ کچھ یوں ہی ہے. وہاں پر بھی یہی ہوا تھا, جس کی وجہ سے حالات اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ وہ علیحدہ ہو گئے, ہم علیحدہ ہو گئے, حالانکہ وہاں پر بھی ریلیجن وہی تھا جو یہاں پر تھا. فارن پالیسی. USA to Pakistan has fluctuated in last couple of decades. Questions of Pakistani sovereignty and US intervention. آپ کو پتہ ہی ہے کہ US intervention پہ کتنی باتیں ہوتی. ہم نے ہر چیز میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو شامل کیا ہوا ہے, اور ہماری سوورینٹی جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے, اس لیے کہ یو ایس ہمارے ڈیسیژنز لیتا ہے, وہ ہم پر امپوز کر دیتا ہے اور ہمیں وہ ماننے پڑتے ہیں. نیوکلیئر اسٹینڈ آف ود انڈیا, بارڈر ایشوز ود افغانستان. اب یہ سلسلہ ظاہر ہے, انڈیا بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے, ہم نے بھی سوچا ہمیں بھی نیوکلیئر پاور ہونا چاہیے, اور ہم بھی نیوکلیئر پاور بن گئے. لیکن یہ جو اسکرمشز ہو رہی ہیں آپ کے کیل سیکٹر میں, کشمیر میں, اس سے پہلے وہ جو کارگل والا واقعہ ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے وہ کہتے ہیں نا آئس از ناٹ میلٹنگ. آن دی ادر ہینڈ تھنگز آر بیکمنگ ڈیفیکلٹ ڈے بائی ڈے, کہ ابھی بھی فائرنگ ہوتی رہتی ہے, اور پچھلے دنوں میں ڈی جی ایم اوز بھی ملے تاکہ وہ اس کا کوئی تدارک کر سکیں. انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جتنی انسرجنسی ہے, جتنا ٹیررزم ہے, وہ سارے کا سارا پاکستان کروا رہا ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے جتنے اٹیکس پاکستان پر ہوتے ہیں ان میں انڈیا انوالو ہے, اور اس طرح یہ بلیم گیم جو ہے یہ جاری ہے, اور اس بلیم گیم کا نقصان صرف عوام کو ہو رہا ہے. نہ انڈیا کے خواص کو ہو رہا ہے, نہ پاکستان کے خواص کو ہو رہا ہے. ایلیٹس دونوں طرف کے سیکیورڈ ہیں, لیکن اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ سٹیزنز کا ہو رہا ہے. The continued conflict in Kashmir has radically politicized many Pakistani youth and is deepening the already great social divide between Pakistanis and Indians. اس پر بھی میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس پر بھی پرابلم چل رہی ہیں. Terrorism and religious ethnic conflict. In 2000, the Central Intelligence Agency's National Intelligence Council published a document that predicted what the world may look like in 2015. Not very rosy. Very bleak picture. Let's see what it was. With special notes about Pakistan, which said lawlessness, corruption and failures resulting from decades of mismanagement. Musharraf wary of confronting militants in FATA and NWFP. اگر اس وقت مشرف صاحب ایک دام اٹھا لیتے اور جو ملیٹنٹس تھے ان کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیتے تو شاید حالات پھر بھی آج مختلف ہوتے. انہوں نے ان کو پنپنے دیا, ان کو فلارش
ہونے دیا, ان کو ڈیولپ ہونے دیا, اور انہوں نے اس وقت کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. جنرل اشفاق کیانی knew how important victory was to ease tensions with US and win US aid must prove to Pakistani people that it is Pakistan's war, not America's. کیانی صاحب نے اسی لیے کہا کہ یہ پاکستان کی وار ہے, یہ امریکہ کی وار نہیں ہے, کیونکہ بہت کچھ ایٹ سٹیک تھا. فنڈز کبھی بھی نہ ملتے اگر ہم امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کے اپنے آپ کو اس کے اندر نہ جھونک دیتے. دس از واٹ وی ڈیڈ اینڈ دس از واٹ وی آر ریپنگ, دس از واٹ وی آر ہارویسٹنگ. ان فیکٹ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا. بہت سارے ملکوں نے ہم سے آئسولیشن اختیار کر لی. ایون یو ایس جو کہ ہمارا چیمپئن تھا, جو کہ ہمارا ایلائے تھا, جو کہ ہمارا بگ بردر بنا ہوا تھا, ایون اس نے جو ہیلپ کی وہ بھی اس طرح کی نہیں تھی. یو ایس ہیلپ وتھ ٹیررزم بٹ لٹل اوپننگ فار ٹیکسٹائلز. ٹیکسٹائلز 60% مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس ور they went to dogs. ان کا کچھ نہیں بنا, اور وہ جو ایکسپورٹنگ یونٹس تھے وہ بند ہونا شروع ہو گئے. اس کی انڈیجنس ریزنز بھی تھی. ون آف دی ریزنز واز دی پاک کرائسس, انرجی کرائسس ان پاکستان, جس کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل ملز تھیں بند ہونا شروع کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا ایشو تھا, یورپ اور امریکہ نے ہمارا جو ٹیکسٹائل کا کوٹا تھا کہ کتنا ہم ایکسپورٹ کر سکتے تھے, اس کو بہت بری طرح سلیش کر دیا. اور ہماری ٹیکسٹائل ملز جن کا دار و مدار, جن کا انحصار سارے کا سارا ایکسپورٹس پر تھا, وہ آہستہ آہستہ وہ یونٹس بند ہونا شروع ہو گئے. جیو پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو گئے ہم, کیونکہ جب امریکہ کے ساتھ ہم نے دوستی کر لی تو چائنا بھی ہم سے ناراض ہو گیا, رشیا ہم سے پہلے سے ناراض تھا, افغانستان ہمیں اپنا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, افغانستان نے اپنی جنگ ہمارے ساتھ شروع کی ہوئی ہے, انڈیا ویری ہوسٹائل, آلویز ہوسٹائل. اور اس طرح ہم چاروں طرف سے ان الائز سے دور ہوتے چلے گئے جو کسی نہ کسی سٹیج پر شاید ہماری ہیلپ کر دیتے, اور ہم 8000 کلومیٹر دور ایک ایسے ملک کے ساتھ اپنی دوستی شروع کر بیٹھے جس نے ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں دیا. لمیٹڈ ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹس, جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ صرف آسیان اور چائنا یہ دو جگہیں ایسی تھی جہاں پر آپ اپنا مال بھیج سکتے تھے. یورپ ابھی ریسنٹلی, آج سے 15-20 دن پہلے کی بات ہے یا پچھلے مہینے کی بات ہے, جب انہوں نے, یورپ نے آپ کو ایکسیس دی ہے اپنی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے کے لیے. ادروائز انہوں نے سارے راستے بند کر دیے ہوئے تھے, انہوں نے آپ بین لگا دیے ہوئے تھے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کمپیئر ٹو ادر کنٹریز سملر انکم, پاکستان میں جو انکم ہے, یہاں پر پرابلم کیا ہے, سیونگ کا رجحان نہیں. جب سیونگ کا رجحان نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی قومیں ترقی نہیں کرتی. جب آپ سیونگ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے اس ڈیولپمنٹ کو گرو کرنے کے لیے, پاکستان کو ڈیولپمنٹ سٹیج پر لانے کے لیے ہمیں 25% سیونگز چاہیے. لیکن ہمارا مزاج اس قسم کا ہے کہ ہم 85% اسپینڈ تھرفٹ ہیں. وی سیو آلموسٹ اراؤنڈ 15% اف ایٹ آل. Compared to other countries similar income, Pakistan has 36% lower attended births, 42% less health spendings per capita, 27 excess infant deaths per 1,000, 23% less population access to sanitation, and 24% higher illiteracy. Massive spendings on defense and roads. یہی ہم کرتے جا رہے ہیں, روڈز کا انفراسٹرکچر بناتے چلے جا رہے ہیں اور آرمی پہ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. ڈیفینس اسپینڈنگز 3.3% مور GDP دین کنٹریز آف دی سیم انکم. عشرت حسین صاحب نے
ایک جگہ لکھا ہے کہ the ruling elites found it convenient to perpetuate low literacy rates. یہ ان کے فائدے میں تھی کہ وہ لٹریسی ریٹ جو ہے اس کو بڑھنے نہ دیں. The lower the percentage of literate people, the lower the probability that the elite could be displaced. elite پار میں رہنا چاہتی تھی, وہ پار میں رہ رہی تھی. لیکن اگر مڈل کلاس پڑھ لکھ جاتی, نیچے سے لوگ پڑھ لکھ جاتے, تو الٹیمیٹلی جو ایلیٹس کو سب سے بڑا ڈر تھا اور ابھی بھی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا یا ڈسپلیس کر دیا جائے گا. ان دی 1960s آپ کو یاد ہوگا ایک لیکچر میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ 43 ٹوٹل فیملیز تھیں جنہوں نے 87% آف آل بزنسز جو انڈسٹری سے ریلیٹ کرتے تھے وہ سارے یوزرب کیے ہوئے تھے, اپنے ہاتھوں میں کیے ہوئے تھے. یہاں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل مختلف ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو دو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے. 22 families controlled 66% of industrial wealth and 87% banking and insurance. اور ان کو ملا کے cumulatively they were 43 families. اب لینڈ آنرز کا بھی یہ حساب تھا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے گئے اور انہوں نے 2000 میں 70% سیٹس جو تھیں وہ لینڈ لارڈز کے پاس تھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس پاس ہی نہیں ہونے دیا. اور جو میل ایلیٹس تھے وہ ویسے نہیں چاہتے تھے. وومن, اس سے ایک اور بڑا نقصان ہوا کہ جب یہ والی ایلیٹ اسمبلیز میں پہنچی تو انہوں نے خواتین کے بلز پاس نہیں ہونے دیے. جب خواتین کے بل پاس نہیں ہوئے, ان کا ایشو یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہمارے مقابلے پہ آ جائیں گی. نو وے, کوسچن ڈز ناٹ رائز, ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے. یہ جو ڈویلٹی ہے دیٹ از بگ چیلنج فار اس. انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز اے چیلنج. یس, ڈیولپمنٹ ریکوائرز ایکٹیو پارٹیسپیشن ان انسٹیٹیوشنز اینڈ ڈیسیژن میکنگ. جہاں ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ایکٹیو پارٹیسپیشن چاہیے in all the institutions of policy making, implementation and decision making. Pakistan faces difficulties in gaining voice in international institutions as well. آپ جہاں مرضی چلے جائیں, انڈیا آپ سے آگے ہے. انڈیا آپ سے بہتر اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی چلی جا رہے ہیں. ہم ابھی تک اپنے آپ کو اس طرح پروجیکٹ نہیں کر سکے, ہم اپنا کیس ٹھیک طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکے. پاکستان نیڈس ٹو پروموٹ ایٹ ہوم ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ریکوائرڈ فار مور پیپل ٹو پروفیٹیبلی پارٹیسپیٹ ان دی ورک فورس. لیکن یہ ہم کر نہیں پا رہے. اکنامک چیلنجز. once a robust economy with economic growth over 6% of GDP, now it has been transformed into a fragile economy. Due to serious economic challenges, the most important being our country's frontline role in war on terror and the persistent power and energy crisis which have crippled our industrial sector. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرضے جو ہم لیتے چلے جا رہے ہیں, اور IMF جس کی وجہ سے ہمیں اسٹرینگل کرتی چلی جا رہی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی ایشو ہے. IMF نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی. The country's GDP in 2012-13 is likely to grow at the annual rate of 3% to 3.5%. Not enough to provide jobs to the growing labor force. Decisive and far-sighted action is needed to address this challenging outlook. IMF کا مسئلہ یہی ہے, پھنساتے بھی وہ خود ہیں, پھر ہمیں اس کے بعد ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں. اب تم ایسے کرو, اب تم ایسے کرو, اب تم بجلی کے ریٹ بڑھا دو, اب تم CNG کے ریٹ بڑھا دو, اب ٹیکسز کی ریشو بڑھا دو, تاکہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم یوزرو کر سکیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کی اکانومی جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی اور آپ پر سینکشنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی. The challenges that our country faces today do not commensurate with the abundant and vast potential that it possesses. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے, بے تحاشا پوٹینشیل ہے, اور بہت سارے فیلڈز میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے. تھوڑا سا آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. لیٹس سی کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے
اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہم آگے جا نہیں پا رہے. Pakistan offers huge potential and opportunities for trade and investment to both foreign investors and the local economy. لیکن پرابلم کیا ہے؟ آپ کا انرجی کرائسس، پاور کرائسس، ٹیررزم اور پولیٹیکل ٹرموائلز، انسرجنسیز، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک فورن انویسٹمنٹ نہیں آ پا رہی. ایون ہمارے اپنے لوگ جو باہر ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو ترجیح نہیں دے رہے. دی اونلی ایریا ویئر انویسٹمنٹ از بینگ میڈ از اسٹیٹ. لوگ پراپرٹی خرید رہے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. پراپرٹی خریدنا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہے. پروڈکٹیو کام یہی ہے ملز لگائی جائیں، کارخانے لگائے جائیں، ایسے یونٹس لگائے جائیں جو کہ پاکستان کی ترقی میں فائدہ دے سکیں. پاکستان از رینکڈ نمبر 1 ان دی ورلڈ بینکس ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ان ایشیا. ہم نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں انویسٹرز کے لیے پاکستان میں کہ وہ آئیں اور آ کے انویسٹ کریں. اس کے باوجود جو حالات ہیں ہمارے ارد گرد اس کی وجہ سے انویسٹرز نہیں آ رہے. پاکستان از ورلڈز سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف واٹر، بفلو میٹ اینڈ ملک. پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں لا سکے جہاں پر ڈیولپنگ کنٹریز اپنے آپ کو لے آتی ہیں کہ ہم اتنا بڑے ریسورسز ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم ان ریسورسز کو صحیح طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے. ہم اپنے آپ کو نہ ایڈورٹائز سے ٹھیک طرح سے کر پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو مارکیٹ کر پا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی ورلڈ مارکیٹ میں اپنی جگہ نہیں بنا پا رہے ہیں. پاکستان از ورلڈز تھرڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف کاٹن. امیجن کریں کہ تھرڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف کاٹن ہونے کے باوجود ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت شٹرز میں ہے، ٹیٹرز میں ہے، شیمبلز میں ہے، ڈسٹنکٹ ہو رہی ہے، ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کچھ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ ایکسپورٹ کر نہیں پائی، اور الٹیمیٹلی جو دوسری مثلا چائنا نے اوور پاور کر لیا. چائنا نے بہت کم قیمت پر وہ چیزیں بنانی شروع کر دی جو ہم زیادہ قیمت پر بنا رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ہماری اس مارکیٹ کو، ٹیکسٹائل مارکیٹ کو بھی چائنا نے کیپچر کر لیا. پاکستان از دی 4th لارجسٹ گوٹ میٹ سپلائر. پاکستان ہیز 5th لارجسٹ کول اینڈ گولڈ ریزروز اینڈ پاکستان از دی 7th لارجسٹ ویٹ گروور. یہ وہ پلسز ہیں جس پر ہم بلڈ کر سکتے ہیں، جس پر ہم پاکستان کو اور بہتر اور آگے لے کے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں وہ ول ہو، ہمیں وہ پیشن ہو کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. The State Bank comments on the economy recovery prospects as follow. Although Pakistan's economy has shown some recovery in terms of GDP growth, the key macro indicators still remain weak. Persistent inflation and pressures on the fiscal and current accounts remain the key challenges for the economy. اور پھر IMF کی بات کرتے ہیں. Like IMF, the State Bank of Pakistan also pinpoints that low investment and energy shortages have direct growth implications. Other areas that pose challenge and major risk to the macroeconomy is the persistently high fiscal deficit. جتنے آپ قرضے زیادہ لیتے چلے جائیں گے، جتنا آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جائے گا. ایکسپورٹس آپ نہیں کر رہے تو باقی رہ کیا گیا؟ وہ ٹیکسز جو ہم یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور جس میں بلینز آف روپیز جو ہیں وہ امبیزل ہو جاتے ہیں، اور تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے. اس کے علاوہ جو پرابلمز ہیں وہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ اور ایشوز کی پرابلم ہے. ادروائز ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم بہتر کام کر سکیں. ایبجیکٹ پاورٹی ہے، بہت زیادہ پاورٹی ہے. 60%، آلموسٹ 60% جو لوگ ہیں وہ بلو ایوریج زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں. ان کو 2100 کیلوریز پر ڈے خوراک
नहीं मिलती। लो इंट्रा रीजनल ट्रेड, जब ट्रेड है ही नहीं, रह ही बहुत कम गया है, और जितना रह गया है उसमें भी हम चाइना को compete करने की कोशिश करने के बावजूद compete नहीं कर पा रहे, तो जाहिर है रीजन्स में भी इंट्रा रीजन जो ट्रेड है वो भी खत्म होता जा रहा है। पुअर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट ट्रेड, sizable sensitive list para-tariff and non-tariff barriers, food security issues, climatic change issues, underutilization of renewable energy resources and stringent visa requirements. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو، اس کے باوجود کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو انویسٹرز کو یہاں آنے سے کسی نہ کسی حوالے سے روک رہی ہیں۔ اب فوڈ سیکورٹی ایشوز کی بات کر لیتے ہیں۔ Considering that the estimated population of South Asia will rise by 25%، اور کتنی ہو جائے گی؟ 2000 ملین، یہ صرف ساؤتھ ایشیا کی بات ہو رہی ہے۔ In 2025 food security is the most tangible threat to all South Asian countries۔ اور یہ ساری ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں، جب اتنا بڑا پلیٹ فارم بھی بنایا ہوا ہے، سارک بھی ہے، آسیان بھی ہے، کیوں نہیں ہم لوگ مل کے بیٹھتے اور کوئی ایسی اسٹریٹجیز ایوالو کرتے جس سے کہ ہم یہ جو پرابلمز ہیں ہماری، ہم ان کو اوور کم کر سکیں۔ دس تھریٹ کی ناٹ بی میٹیگیٹڈ بائی اے ویریبل انکریز ان فوڈ پروڈکشن alone but by efforts to drastically improve access to food sources and clean drinking water۔ ہمیں اس کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنی ایگری فارمنگ بہتر کرنی ہوگی، ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہوگا، اس کو جدید جو ٹیکنالوجیکل بیسز ہیں ان کے اوپر اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ وہ ایگری بزنس کی طرف آئیں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک، اور جب تک ہمارے پاس پورٹیبل واٹر جو ہے اس کی شارٹیج رہے گی، ہم اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کریں گے، ہمارے مسائل یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اب یوتھ کی بات بھی ہو جائے، پرومسنگ یوتھ کی بات ہو جائے۔ The young business leaders of Pakistan should be prepared as the next generation of business leaders for South Asia and to identify their role in the formation of an integrated future business community۔ چونکہ اس پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں، انڈیا بھی ہے، باقی کنٹریز بھی ہیں، سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، ایون چائنا ہے، ہم سب مل کے ایک ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں بنا سکتے، اور ہم اپنے یوتھ کو اتنا کیپیبل کیوں نہیں کر سکتے، ان کی ایسی ٹریننگ کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ اچھے بزنس مین، اچھے انٹرپرینورز بنے۔ اور جب آپ انٹرپرینورز اچھے بنیں گے، جب آپ اپنا بزنس کریں گے تو کنٹریبیوشن بڑھ جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ پہ بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے اتنے بے تحاشا گورنمنٹ سرونٹس ہیں، اگر ہم وہ بوجھ کم کرنا شروع کر دیں، ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیں، تو نہ صرف ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے، اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے جب ہم کام کر رہے ہوں گے تو 2 4 8 10 20 100 لوگوں کو بھی تو ساتھ رزق دے رہے ہوں گے۔ اور اگر ہر بندہ، آپ سارے ینگز ہیں، اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے میں حالات کافی بہتر ہو جائیں۔ آپ اپنا کام جب کریں گے تو ظاہر ہے یو ول بی کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دی ایکسچیکر، گورنمنٹ ایکسچیکر، اس سے ہمارے ظاہر ہے بہت سارے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ دیر از اسٹرانگ نیڈ فار یوتھ امپاورمنٹ اینڈ فوکس آن بزنس لیڈرشپ فار پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اس طرف زور دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے تقریباً 40% یوتھ ہے اس وقت، ہماری جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 40% پلس وہ لوگ ہیں جو 18 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ اتنا بڑا ریسورس ہے یہ، اتنا بڑا ریسورس ہے یہ، جس کو ہمیں کیش کرنا چاہیے۔ یہ مجھے ایک جگہ پہ نظر آیا بینر، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، سیو ڈیموکریسی سیو پاکستان۔ اور یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ڈیموکریسی ہے، اگر آپ دیکھیے تو شروع میں ڈیموکریسی کو ہکپس آئی ہیں، ان کو پرابلمز آئی ہیں، لیکن جب فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم ڈیموکریسی نے سسٹین کیا ہے،
تو اس کے ڈیویڈنڈز ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں. انڈین اکانومی کو بھی دیکھ لیجئے, ہم سے بہت بہتر چل رہی ہے. ملیشین اکانومی کو دیکھ لیجئے, ہم سے بہت آگے ہے. ساؤتھ کورین اکانومی کو دیکھ لیجئے, ہم سے کتنی آگے چلی گئی ہے. چائنا اٹ سیلف, چائنا واز فریڈ آفٹر اس. چائنا گاٹ فریڈم ان 1949, اور چائنا کہاں پہنچ گیا ہے آپ کے سامنے ہے. اچھا جی, یہ ایک ریکمنڈیشنز ہیں تھوڑی سی, میں نے کہا ہم بھی کچھ ریکمینڈ کر دیں مل جل کے کہ اگر یہ کام کر لیے جائیں تو ہو سکتا ہے حالات تھوڑے سے اور بہتر ہو جائیں. نمبر 1 ہمارا ایشو اس وقت ٹیررزم ہے. ٹیررزم اینڈ ریلیجس ایتھنک کانفلکٹ. گورنمنٹ شوڈ ورک ٹو کٹ فنڈنگ فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, کنونس پیپل آف فاٹا ٹو ٹرن اگینسٹ ٹیررسٹ. اور اس کے لیے ظاہر ہے انہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے بڑا مشکل ہے. Inaptitude of political parties, negotiation amongst party members as disagreements arise as opposed to party splits. Properly training civilians for careers in politics, production of a competent civil leadership. یہ صورت میں پاسبل ہے جب ہمارے بہت اچھے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز قائم ہو جائیں گے اور وہاں سے جو لوگ نکلیں گے وہ انشاءاللہ ہماری سول گورنمنٹ کو, ہماری ڈیموکریسی کو بہت بہتر طریقے سے انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. فارن پالیسی, bilateral negotiations on disarmament, a reduction of India's nuclear program in exchange for a reduction of Pakistan's. یہ ڈسارمامنٹ بلیو کرتے ہیں نا آپ اس بات پر, 70% یا اس سے زیادہ کا آپ کا جو بجٹ کا چنک ہے وہ آرمی پہ خرچ ہو جاتا ہے. اس میں آرمی کی بھی مجبوری ہے, ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے انڈیا کے لیے اور اس کے مقابلے پہ رہنا ہے. ہم ان سے 6 گنا چھوٹا ملک ہیں انڈیا سے, لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کے ساتھ ہٹ پار رہنا پڑتا ہے. اور اگر ہم اپنے ان ایشوز کو انڈیا کے ساتھ سالو کر لیں, نیوکلیر پروگرام کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دیں, انڈیا بھی کر دے, پاکستان بھی کر دے, تو وہ بہت سارا پیسہ جو چینلائز ہوتا ہے نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں, وہ ہیلتھ پہ شروع ہو جائے گا انویسٹ ہونا, وہ ایجوکیشن پہ خرچ ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس طرح باقی جتنی ہیومینٹیز ہیں ان کے اوپر خرچ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں ہی پہلے سے بہتر طریقے سے ترقی کرنی شروع کر دیں. Quote of the day. The marvel of all history is the patience with which men and women submit to burdens unnecessarily laid upon them by their governments. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب ہم نے ایک لیکچر میں گورنمنٹ کے بارے میں ہی بات کی تھی, اس کا بھی تقریباً لب لباب اس طرح کا ہی تھا کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ عوام کے لیے کرتی کچھ نہیں ہے, بس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو چینج کر دیتی ہیں, ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں, ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں. اور یہ رونلڈ ریگن نے کہا تھا جو خود پریزیڈنٹ رہ چکا ہے, اور یہ بھی جو کچھ کہا ہے یہ بھی جارج واشنگٹن بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں دی مارول آف آل ہسٹری از دی پیشنس ود وچ مین اینڈ وومن سبمٹ ٹو برڈنس unnecessarily laid upon them by their governments. تو وہ کیا کریں اور وہ کہاں جائیں؟ ان کے لیے تو اور کوئی جگہ نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنے ملک کے ساتھ, اپنی دھرتی کے ساتھ لوئل ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ They have to be in their own country. They have to be in Pakistan. And probably یہی سب سے بڑی ورچو ہے ہمارے لیے کہ ایسے لوگ ہیں. ہم ابھی بھی کنونسڈ ہیں کہ ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے اور آج سے بہتر جگہ پر انشاءاللہ بہتر لیول پر پہنچیں گے ان ایئرز ٹو کم. تو جناب آج کا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.